اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، دوسروں کی پرائیویٹ لائف کا احترام اور دوسروں کی پرائیویسی کا لحاظ یہ بنیادی اسلامی اخلاقیات میں سے ہے۔ اسلام ہمیں جیسے عبادات کا حکم دیتا ہے، معاملات میں صداقت و امانت کا حکم دیتا ہے، دوسروں کی عزت و احترام کا حکم دیتا ہے، ویسے ہی ہمیں یہ بنیادی اخلاق سکھاتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں اس کی اجازت کے بغیر مداخلت نہ کرو، کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل مت ہونا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ فرمایا کہ دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر مت داخل ہونا، اور اجازت زیادہ سے زیادہ 3 بار لی جائے۔ یعنی اگر دستک دینی ہے، بیل بجانی ہے، یا کوئی بھی انداز ہے اجازت لینے کا، اونچی آواز سے سلام کرنا، 3 بار۔ اگر صاحب خانہ اجازت دے تو داخل ہو جاؤ، اور اگر اجازت نہ دے یا صاحب خانہ کی طرف سے خاموشی ہو تو واپس آ جاؤ۔ تو قرآن و سنت ہمیں یہ بنیادی اخلاق سکھا رہا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر دخل اندازی نہ کرو، کیونکہ اگر تم ان کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کرو گے تو وہ ان کی پرائیویسی میں مداخلت ہوگی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر دیکھو بھی مت، یعنی داخل ہونا تو دور کی بات، گھر کے اندر کسی طرح سے دیکھنا ان کی اجازت کے بغیر یہ بھی جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لامرئ ان ینظر الی جوف بیت امرئ حتی یستأذن فإن نظر فقد دخل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر دیکھے۔ اگر وہ دیکھ لے گا تو گویا وہ داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نظر داخل ہوگی تو انسان ہی داخل ہو گیا، کیونکہ نظر نے اندر کا ماحول دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، ملاحظہ کر لیا۔ تو دوسروں کی پرائیویسی کا احترام اس حد تک ہمیں اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ داخل بھی مت ہونا اور دیکھنا بھی مت۔ اب قرآن و سنت کا یہ حکم ایک بنیادی اصول ہے کہ گھر میں داخل بھی نہیں ہونا، گھر میں جھانکنا بھی نہیں، اور گھر کے علاوہ زندگی کے دیگر جو معاملات ہیں، جیسے کسی کا فون ہے، موبائل فون ہے، اس پہ اس کے میسیجز ہیں، پرائیویٹ میسیجز، وہ اس کی پرائیویسی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے فون کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے میسیجز کو نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا
تو گویا یہ اس کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے ہی کسی کی فائل ہے، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ کسی کا خط ہے، لیٹر ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ اخلاقی سبق ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت ضروری ہے، کسی کے گھر میں دیکھنا ہے تو اجازت ضروری ہے، کسی کا موبائل فون چیک کرنا ہے تو اجازت ضروری ہے۔ اور پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا یہ ایسے ہی غلط ہے اور اللہ کے ہاں یہ ہونا ہے جیسے غیبت۔ سورہ حجرات میں رب ذوالجلال نے جیسے غیبت سے منع کیا کہ غیبت نہ کرو، اگر کرو گے تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ حسد نہ کرو، باہمی بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارو۔ ویسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت نہ کرو، ایک دوسرے کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرو۔ تو جیسے غیبت غلط، حسد مذموم، بغض گناہ، برے القابات دینا یہ جرم، ویسے ہی فرمایا کہ کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ غلط ہے اور گناہ کا عمل ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا حکم لاگو کریں۔ اب کسی کے گھر میں جانا ہو یا اپنے گھر، اپنا گھر ہو، اپنے گھر میں بھی فیملی رہ رہی ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، یا میں اپنی فیملی کے دیگر ممبران ہیں، تو گھر میں بھی دوسروں کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک ضروری ہے۔ اگر دروازہ بند ہے تو ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہم دستک دیں، اور دستک دینے کے بعد انسان اندر داخل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔